يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا بالأرض ومكر السيء فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ رب ہے اور تم اس کے عبد ہو، تم سب اس کے در کے سوالی ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور صاحب حمد ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر تم کسی کو پکارو گے، کسی انسان کو اپنے بوجھ کی طرف، تو اس سے ذرا بھی نہ اٹھوایا جائے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء عن اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب رشتے بدل جائیں گے، یہ رشتہ داری جسموں کی ہے، روحوں کی نہیں۔ تو فرمایا کہ گناہوں کے بوجھ اٹھا کر ہر انسان اپنے لے کر آئے گا، کسی کی گٹھڑی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یقیناً آپ خبردار کرتے ہیں ان کو جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف واپسی ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو نہیں سکتے، نہ ہی اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور آپ سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں۔ فرمایا وَأَجْسَامُهُمْ فِي الْقُبُورِ قُبُورُهُ، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی روحیں ان کے جسم میں دفن ہو گئی ہیں، یہ جسم ان کے قبرستان ہے اور روحیں سسک سسک کے مر گئی ہیں۔ کہ روحیں اب کیا ہیں، وہ بیچاری مردہ، اور جسم کیا ہے، توانا ہے۔ جسم زندہ ہے، وہ نفس کی خواہشات زندہ ہے، نفس ماسٹر ہیں، اور روحیں کیا ہیں، وہ بیچاری سلیوز، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا بشیر و نذیر بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی امت مگر اس میں خبردار کرنے والے گزر چکے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت دینے والے ٹیچرز بھیجے، ان کو سب انہوں نے آ کر بتا دیا۔ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ان کو، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو میری سزا کیسی سخت تھی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ اے انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے عقل کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ایسے نہیں دی کہ تم ان سے کیا کرو، ڈسکوریز کرو، تم انوینشنز کرو۔ اور یہ چیزیں جب صحابہ کرام نے کی تو دنیا کے امام بن گئے، لیڈرز بن گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بن گئے، بڑے بڑے رہبر اور ہادی بن گئے، بہترین حکمران بن گئے، جب انہوں نے قرآن پاک کو توجہ سے سنا، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، اور کیسے روشنیوں کے مینار بن گئے۔ تو کہا کہ جب تک قرآن پاک کی صدا کو کان لگا کر نہیں سنو گے تو تم ایسے ہی بھٹکتے رہو گے۔ تو کوئی موضوع ایسا نہیں جس کا قرآن پاک نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ تو فرمایا کہ اے انسان تو دیکھ، تو سوچ، تو غور و فکر کر، یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، اس کی قدرتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ سر سید احمد خان نے کہا تھا نا کہ تمہارے اے مسلمان ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے میں فلسفہ ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ ہو۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے اس سے کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ تو اے انسان اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ کا سبق مت بھولو کہ سب اللہ نے بنایا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو دیکھو، جُدَدٌ بِيضٌ، جس میں سفید اور سرخ دھاریاں ہیں، راستے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور کالے سیاہ پہاڑ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشی، ان کے رنگ مختلف ہیں، بالکل اسی طرح۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے کیسا خوبصورت رنگا رنگی دی۔ تو اے انسان یاد رکھ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں، اور علماء کون ہیں؟ جو ریسرچ کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ زبردست بخشنے والا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یخشى فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو حقیقتوں کو جان لیتا ہے کہ ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کو اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا، چھپے اور کھلے، وہ امید رکھتے ہیں اس تجارت کی جس میں خسارہ نہ ہوگا۔ تو اللہ کے ہاتھوں اپنا سودا کرتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو اللہ کرے اللہ سے ایسی تجارت کریں کہ اللہ ہم سب کو خرید لے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کے اجر ان کو پورے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ عطا کرے، یقیناً اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ تو اب 3 طرح کے کیٹیگریز ہو گئی، ایک سی، ایک بی اور ایک اے۔ کہا فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا جو ظلم کرنے والے تھے۔ ومنہم مقتصد، یہ قرآن پاک کے ورثاء کی بات ہو رہی ہے کہ کسی نے قدر نہ کی، حق ادا نہیں کیا، اور ان میں سے کچھ درمیانے تھے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب تھے جو صراط مستقیم کی شاہراہ پر دوڑتے چلے گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پوزیشن ہولڈرز، السابقون السابقون، مقربون تھے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات، وہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور موتیوں سے، اور ان کا لباس وہاں پہ ریشم کا ہوگا، ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کا استقبال ہوگا، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر غم کو ختم کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے ہمیں ابدی قیام کی جگہ میں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہمیں کوئی مشقت نہیں پہنچتی اور نہ ہی ہمیں یہاں پہ کسی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ تھکن ہے، نہ فکر ہے، نہ بوریت ہے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مریں، اور نہ ہی ان سے ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، ہم اور کام کریں گے، ہم نیک کام کریں گے، ان اعمال سے مختلف ہوں گے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم، اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تم کو ایک زندگی نہیں دی تھی؟ تم سبق لے سکتے تھے جو تم لیتے، لیکن تم نے اس وقت کو گنوا دیا۔ بلینک چیک تمہارے پاس تھا، تم نے اس کو ختم کر دیا، اب یہ ایکسپائر ہو گیا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے، چکھو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ جاننے والا ہے آسمان و زمین کے غیب کا، وہ جاننے والا ہے سینے کے بھید۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے۔ کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دو ذرا مجھے بتاؤ اپنے شرکاء کا حال جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی کہ وہ اس کے لیے کوئی اس شرک کے لیے صاف سند رکھتے ہوں؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے آسمان و زمین کو تھامے ہوا ہے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ دونوں ہٹ جائیں تو کوئی ان کو اس کے بعد روک نہیں سکتا،
سب اللہ کی گرفت میں ہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ بردبار بخشنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس نذیر آیا، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی رسول آئیں گے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ اہل مکہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس رسول آئے تو ہم بہت ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس خبردار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، وہ اس سے بھاگنے لگے، وہ زمین میں تکبر کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے۔ بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں پہلوں کے طریقوں کا، ہرگز آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر نہیں پائیں گے۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت تھے۔ اللہ ایسا نہیں کہ ان کو کچھ بھی آسمان و زمین میں وہ اس کو عاجز کر دے، یقیناً اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے قصوروں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو اس روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، بلکہ اس نے سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دی ہوئی ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قرآن پاک کا دل ہے کہ یہ دل میں ارتیاش پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی حاجت پوری ہوتی ہے اور خوشی میں رہتا ہے۔ فرمایا لقنوا موتاکم، مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھا کرو، موت کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے خوبصورت ناموں سے پکارا، جیسے یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ابھی ہم نے پڑھا داعی الی اللہ، بشیرا ونذیرا، سراجا منیرا۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نام ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، قرآن پاک گواہ ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا قرآن پاک آپ کی رسالت پہ گواہ ہے۔ جیسے قرآن پاک ایک پرفیکٹ مکمل کتاب ہے تو آپ بھی ایک مکمل اور اکمل رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ درست راستے پہ ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اور ایک جگہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف چلانے کے لیے آئے ہیں، آپ راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، نقشہ دکھا کر اس پہ چل کے آپ نے دکھایا اور تمہارا یہ سفر آسان بنا دیا کہ ہم زندگی کا سفر کیسے طے کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ بتا 70 80 90 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ، اللہ اس کو ہم کیسے طے کریں؟ تو آپ نے اس راستے پہ چل کے دکھایا، صرف کہا نہیں بلکہ اس راستے پہ چل کے دکھایا، تو اس راستے کو آسان کر دیا، یہ چھوٹا سا سفر ہم سب کے لیے آسان بنا دیا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اوپر سے آیا، اتارا ہوا ہے، زبردست رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ کس نے نازل کیا؟ جو عزیز ہے، اور عزیز میں دو چیزیں ہیں کہ اس میں قدرت بھی ہے اور عزت بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لیکن اس کی عزت نہیں ہوتی، اور کبھی عزت ہوتی ہے اتھارٹی نہیں ہوتی۔ تو کہا اللہ کی اتھارٹی بھی ہے، اس کا اختیار بھی ہے اور اس کی عزت بھی ہے۔ تو قرآن پاک کس کی طرف سے آیا؟ جو العزیز ہے، اور الرحیم جو بہت ہی رحم، بار بار رحم فرمانے والا ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی مگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ابلیس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو ان پہ یہ بات چسپاں ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سراجا منیرا۔ اب دیکھیں کہ سورج کی روشنی جب آتی ہے تو سب روشنیاں کیا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایسا قانون لے کر آئے، ایسا کلام لے کر آئے، سنتوں کا نور ایسا ہے کہ ایسی خوبصورت ہے کہ سراج منیرا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ چراغ سورج سے زیادہ روشن ہو نہیں سکتا کہ جب ہم
چلتے ہیں زندگی کی اس شاہراہ پہ تو دوراہے چوراہے آتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صراط مستقیم پر جمے رہیں گے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ایسا باغ ہے کہ جب اس باغ میں انٹر ہوگے، پھل توڑو گے، اگر پہلے توڑ لو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کچا ہوگا، اور اگر بعد میں توڑو گے تو گلا سڑا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا باغ دیکھو کہ آپ نے یہ پھل کس موقع پہ کتنا توڑا. تو ایسا نہیں کہ ہم کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیں یا رکعات میں ہم اضافہ کر دیں، ہم طواف غلط طریقے سے شروع کر دیں، ہم اس کے 6 چکر بنا دیں. آپ نے پوری ایک عمارت سجا کے دی ہے، پورا دین ہمیں سجا کے دیا ہے، اور بہترین دین ہے، بہترین خوبصورت دین. اس سے زیادہ یا کمی ہم نہیں کر سکتے. تو کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں. اب جب توق ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، انسان ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی، ایک موٹی دیوار ہے غرور کی، اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ اور دیوار ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ پھر کپڑے ڈال دیے، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، اب ان کو نظر نہیں آتا. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ انتہائی خوبصورت اور پرفیکٹ ہے. فرمایا کہ وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ وہ جکڑے ہوئے ہیں، اب ان کے آگے کیا ہے؟ موٹی دیوار. تو ان کو اللہ کی تخلیق نظر نہیں آتی، وہ پرفیکٹ اللہ کی جو تخلیق ہے، کریشن، ان کو نظر نہیں آتی. اور پیچھے دیوار ہے، رکاوٹ ہے، تو ان کو پیچھے والے وہ جو لوگ آئے قوتوں والے، طاقتوں والے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو کہا وہ سب ختم ہو گئے، ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا، نہ اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے اور نہ ہی تاریخ نظر آتی ہے. اور دوسرا، وہی اترتے ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. جیسے ہی غار ہیرا سے اتر کر آئے اور آپ کی زبان مبارک سے موتی جھڑنے لگے، یہ سب ان کے سامنے ہوا، لیکن ایسے غرور کے اور تعصب کے پردے تھے کہ ان کو نظر نہیں آتے، وہی ان کو نظر نہیں آتی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ کیا ہیں؟ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے سب ان کا بھلوا دیا. نسوا اللہ، اللہ کی ذات سے غافل ہو گئے تو اللہ نے ان کا اپنا آپ بھی بھلوا دیا. وہ انا، وہ انسان جس نے انسان کو اعلیٰ علیین میں اشرف المخلوقات بنایا، تو تب بنا جب اللہ کی ذات کی اس کو معرفت ہوگی. جب اللہ سے غافل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ نا خودی، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو تو ایسا مقام دیا ہے. تو فرمایا ان کو کچھ نظر نہیں آتا، برابر ہے ان پر، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں. آپ خبردار اس کو کرتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے ڈرتا ہے غائبانہ طور پر بن دیکھے. ان کو مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری دیجیے. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے ایک واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں. اب دیکھیں کہ ما قدموا وآثارہم، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ڈیلی کا، آگے ہم بھیجتے جا رہے ہیں. سامان پیک کر کے ہم آگے بھیج رہے ہیں، نیکیوں کے صندوق آگے بھیج رہے ہیں، اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں. اور پیچھے ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں کہ جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام ہیں، ہم نے کسی کو علم دیا، ہم نے کوئی کنواں لگوایا، ہم نے کوئی ایسی چیز جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو سب آثار ہیں. جتنا عرصہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی قبر میں اس کے انوارات آتے رہیں گے. تو عمل بھی خاموش سبق ہے کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور کسی نے ہمیں دیکھا دیکھی ویسا کام کیا، تو جب تک وہ کام کرتا رہے گا تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو پیچھے سے چیزیں آتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ نیک اولاد جو کرتی ہے وہ والدین کی قبر میں اس کے انوارات پہنچتے رہتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے بیان کیجئے مثال بستی والوں کی. یہ شام کی بستی تھی، انطاکیہ شہر کا نام ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس کے پاس
رسول آئے، جب وہاں پہ رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی قوت دی، تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی، یعنی 2 رسول آئے تو ان بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے تیسرے رسول کو ان کی سپورٹ کے لیے بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان کی سپورٹ کے لیے رسول آئے، لیکن آپ کی سپورٹ کے لیے اللہ خود آیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تنزیل العزیز الرحیم، اے نبی میں خود آ گیا، میں خود عزیز ہوں، وہ میں تمہیں قوت دینے والا، تمہیں اتھارٹی دینے والا میں خود آیا۔ اور یہاں پہ عززنا اور ادھر عزیز، اس کو ذرا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر واضح، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ واضح پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں فعال بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اِن ذکرتم، تمہیں نصیحت کی گئی، اصل بات یہ ہے کہ تم ہو ہی حد سے بڑھنے والے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اور ادھر رسولوں نے سپورٹ کیا۔ تو قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ معلومات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ذریعے ہدایت کی شاہراہ پہ چلا دے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے ایک گوشے سے دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یہ حبیب نجار تھا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کا گر سکھا دے۔ کہا مانگنا نہیں بھی آتا تو خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا رب العالمین، اے ہمارے اللہ، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائے، جس سے زمین بھر جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، جبکہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، کہ اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیکھ سکتی۔ یا رب العالمین، وہ ہمارے وہ بند لبوں کی اللہ صدا سن لے، اللہ ہمارے روئے میں اللہ جو دعائیں پوشیدہ ہیں، یا رب العالمین تو جانتا ہے، اللہ تجھے کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر لب کھولے اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کی بے قراریوں کو تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کی خواہشوں تمناؤں آرزوؤں کو جانتا ہے، اللہ بغیر کہے اللہ تو پوری کر دے، اللہ دنیا آخرت کی اللہ کامیابیوں کے سائن کر دے، اور دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، اللہ گناہوں سے، بے حیائیوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ ہر وہ خواہش جو اللہ ہمارے سینے میں دفن ہے، اللہ اس پہ اللہ تو خوشیوں کے سائن کر دے، اللہ تو اللہ اس کو پورا کر دے، اللہ ہم سب کی مرادیں پوری کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اور اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا